صبح صادق کا وقت ہے، پیر کا دن۔ کائنات ایک نئے دن کی ابتدا کرنے کو ہے۔ پرندے چہچہا رہے ہیں، روشنی اندھیرے کو مٹا رہی ہے۔ سورج اپنی چمک سے دنیا کو روشن کرنے کو ہے۔ عرب میں بہار کا موسم ہے، جب پھول کھلتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، ہر چیز کھلی کھلی ہوتی ہے، ہر شے خوبصورتی اور تازگی کا احساس دیتی ہے۔ بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول اپنے 11 دن گزار چکا ہے۔ یہ 12ویں دن کی صبح ہے، اپریل کی 22 تاریخ اور سال 571 عیسوی ہے۔ کعبہ کو تباہ کرنے کے ارادے سے آنے والی ہاتھیوں کی فوج کے انجام کو 55 دن گزر چکے ہیں۔ ایرانی بادشاہ نوشیروہ کی بادشاہت کا 40واں سال ہے۔ شفا بنت عوف اور فاطمہ بنت عبداللہ بی بی آمنہ کے پاس موجود تھے۔ بنی ہاشم کا سارا خاندان دعا مانگ رہا ہے۔ سب اس خوشخبری کے انتظار میں ہیں کہ بی بی آمنہ کے گھر اولاد ہوگی، عبداللہ کی اولاد، وہ عبداللہ جو سب کا پیارا تھا، وہ عبداللہ جو اپنی جوانی میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ عبد المطلب ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنی دعائیں تو عبد المطلب نے اپنے کسی بیٹے کے لیے نہیں مانگی تھی۔ عبداللہ کی والدہ فاطمہ بنت عمر کی دعائیں سانسوں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو سمجھیں گی عبداللہ مل گیا۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہے، اس قدر روشنی پھیلی کہ دور دور تک دیکھا گیا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، بی بی آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہر طرف یہی آوازیں ہیں۔ بنی ہاشم کو جتنی خوشی اس بیٹے کے پیدا ہونے کی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سب کی دعا تھی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ اللہ کریم نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ ابو لہب کی کنیز سویبہ بھی ادھر ہی ہے، بھاگی بھاگی آئی اور سب سے کہنے لگی، مبارک ہو، بی بی آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اپنی کنیز کی آواز سن کر ابو لہب نے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں، ان کے دنیا میں آتے ہی غلاموں کو آزادی نصیب ہونے لگی۔ یہ کیسا یتیم پیدا ہوا ہے جو یتیموں اور بے بس لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آیا ہے۔ سویبہ کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ غلامی سے آزادی ملنا عرب میں زندگی ملنے سے بڑی خبر ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ 12 ربیع الاول، بعض کے مطابق 9 ربیع الاول اور بعض کے مطابق آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے 9 بیٹے اس وقت جوان ہیں اور 2 بیٹے بہت چھوٹی عمر میں ہیں۔ عبداللہ وفات پا چکے ہیں۔ سب کو جیسے بھائی کا نعم البدل مل گیا ہے۔ عبد المطلب کو اپنی 100 سالہ زندگی میں اتنی خوشی نہیں ملی جتنی اس خبر نے دی ہے۔ عبد المطلب کو ایسے لگ رہا ہے جیسے جوانی واپس لوٹ آئی ہے۔ پوتے کو گود میں لیا، ماتھا چوما اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس قدر خوبصورت بچہ، یقیناً یہ بڑے نصیب والا ہوگا۔ عبد المطلب نے اپنے 3 سال کے بیٹے عباس کو اپنا پوتا دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو اپنا بھائی کتنا پیارا ہے۔ عبد المطلب اپنے خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لائے ہیں اور کعبہ کا طواف کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کو بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد سویبہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ کے پیدا ہونے سے 6 دن پہلے عبد المطلب کے گھر سیدہ حالہ سے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام حمزہ رکھا گیا ہے۔ حمزہ اور رسول اللہ میں ساری زندگی بہت دوستی رہی۔ سویبہ نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ کو بھی۔ وہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رسول اللہ اور حمزہ کے ابتدائی سال قبیلہ بنی سعد میں گزرے۔ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ بعد کے سالوں میں بنا جب یہ رشتہ نبی اور امتی میں بدلا۔ حمزہ سے بہت سال بعد کسی نے پوچھا، حمزہ، آپ اور رسول اللہ میں سے بڑا کون ہے؟ حمزہ نے کہا، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بس میں 6 دن پہلے پیدا ہوا۔
رسول اللہ کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عبد المطلب نے رسول اللہ کے سر کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا صدقہ دیا ہے۔ عبد المطلب نے قریش کو ضیافت دی ہے۔ عبد المطلب کی خوشی ان کے چہرے سے آیا ہے۔ عبد المطلب سب سے مبارکباد وصول کر رہے ہیں۔ آنے والے مہمانوں نے پوچھا ہے کہ بنی ہاشم کے سردار نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ عبد المطلب نے کہا میرے پوتے کا نام محمد ہے۔ قریشی سردار بولے یہ نام تو آپ کے خاندان کے ناموں سے مختلف ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ میرا پوتا بڑی عزت پائے گا اور دنیا جہان میں اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد یعنی تعریف کیا جانے والا رکھا ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کے 5 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے: محمد، احمد، عبداللہ، مزمل، مدثر۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرا نام محمد ہے اور میرا نام احمد ہے۔ رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، رسول اللہ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب، رسول اللہ کے دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم، رسول اللہ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر، رسول اللہ کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف، رسول اللہ کی نانی کا نام برہ بنت عبد العزیٰ۔ جس صبح رسول اللہ پیدا ہوئے اس دن ایک یہودی مکہ میں پہاڑی پر چڑھ کر زور زور سے کہنے لگا قوم قریش کیا تمہارے ہاں آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ یہودی کہنے لگا قریش میں جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے جس ستارے کے بارے میں بتایا تھا آج رات وہ طلوع ہوا ہے۔ رسول اللہ کی پیدائش، والدین، ہجرت کی ساری تفصیل آپ سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ کے والدین کا نام اور آپ کے یتیم پیدا ہونے کا ذکر بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ سے پہلے آنے والے نبی مختلف نشانیاں بتاتے رہے ہیں۔ یہودی علماء کے مطابق موسیٰ نے ایک ستارہ طلوع ہونے کے بارے میں بتایا تھا، جب وہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت کائنات کا آخری نبی پیدا ہوگا۔ حسان بن ثابت نے 120 سال کی عمر پائی، اس میں سے 60 سال ایمان لانے سے پہلے اور 60 سال ایمان لانے کے بعد۔ وہ یثرب میں رہا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت کا بیان ہے میری عمر 7 سال تھی کہ میں نے سنا کہ یثرب میں ایک یہودی عالم نے اعلان کیا کہ آج آخری نبی پیدا ہوا، بنی اسرائیل نبوت تمہارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ جس زمانے میں رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت مکہ شہر کی آبادی تقریباً 10,000 ہے۔ اس تعداد میں غلام اور دوسرے قبیلوں کے افراد بھی شامل ہیں۔ 10 خاندان مل کر اس شہر کا نظام چلاتے ہیں۔ امیہ کے پاس فوجی طاقت ہے۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے ممتاز قبیلے ہیں، مگر ایک دوسرے سے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ الدخان میں فرماتا ہے ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔